بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفَيْنِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. شفا کا مفہوم کیا ہے؟ کس شفا کی بات کی جاتی ہے؟ زمانے قدیم کی اگر بات کی جائے تو طب کو ایک بہت اہم مقام حاصل تھا. انسانی صحت کے بارے میں جب بھی کوئی مسائل پیش ہوتے تو طب سے اس کا علاج کیا جاتا تھا. حکمت ایک ایسا نام جو آج شاید قصہ پارینہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، حکمت کو کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ کیا واقعی حکمت نام کی کوئی چیز اس دور حاضر میں موجود ہے؟ کیا مرض اور مزاج اس کی تشخیص آج کا صرف سائنسی دور کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے یا حکیم بھی کرتا ہے؟ حکیم اگر آج کے دور میں زندہ ہے تو وہ کس طرح سے ہے؟ حکمت کا علاج بیسیکلی ہے کیا؟ حکمت کو اتنی زیادہ اس وقت رسوائی کا سامنا میں اس وجہ سے کہوں گا کہ حکماء حضرات نے اپنے اس پروفیشن کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ کر دیا ہے کہ لوگ شاید حکمت کے نام سے صرف ایک ہی مرض کو پہچانتے ہیں کہ شاید دیواروں پہ لکھی ہوئی ایک مرض کا علاج حکمت کے پاس ہے. اس میں بھی بہت ساری لوگوں کی رائے ہے کہ شاید وہی انگریزی دوائیاں جو آج کی ایلوپیتھک کی ہیں وہ کیپسول میں بھر کے مریضوں کو دی جاتی ہیں اور اس کو حکمت کا نام دیا جاتا ہے. کیا واقعی آنے والے دور میں اگر آج سے 100 سال بعد کی بات کی جائے تو حکمت ناپید ہو جائے گی؟ کیا اس دنیا سے حکمت کا جو ایک تشخص ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا؟ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. زمانے قدیم میں جتنے بھی شہنشاہ ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے شاہی معالج حکیم ہوا کرتے تھے. کیا اس دور حاضر میں، ٹیکنالوجی کے اس دور میں، وہ حکماء اپنی افادیت کھو بیٹھے ہیں یا واقعی کوئی ابھی بھی حکمت کے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں؟ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جو حکمت کے راز ہیں، جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور ہمارے جو حکیم حضرات ہیں وہ شاید اپنی افادیت، جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ استاد نے اپنا مقام خود کھو دیا ہے، اسی طرح سے حکمت بھی حکیم کے ہاتھوں اپنی شناخت کھوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، حکمت کے راز جاننے کی کوشش کریں گے، مزاج اور مرض میں تشخیص کا طریقہ کار جاننے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ واقعی کیا علاج غذا سے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر حضرات جو آج کل کے ایلوپیتھک کے ڈاکٹر بھی پرہیز بتاتے ہیں کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، سبزیاں نہیں کھانی، یا فلاں سبزیوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، تو وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ یہ بھی کیا حکمت کا ہی کوئی طریقہ ہے جس کو ایلوپیتھک کے انداز میں پرہیز کے نام پہ بتایا جاتا ہے؟ تو آج ہم اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم عامر رشید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی دعا ہے سب. بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. حکمت کے بارے میں بڑی پیچیدگیاں ہیں آج کے دور میں. ایک دور حاضر کا جو، خاص کر کے میں اسپیشلی اگر یوتھ کی بات کروں تو یوتھ کو حکمت کا نام سنتے ہی شاید کوئی نئی انوکھی چیز اس کے مائنڈ میں ابھرتی ہے کہ یار یہ کون سا طریقہ علاج ہے. اگر کسی کو کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کا رخ کرتا ہے. میڈیکل کی آج کل کی جو ٹرمنالوجیز ہیں، آپریشن، باقی کی تشخیص کے جو طریقہ کار ہیں، لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں، باڈی سکین ہوتی ہے. حکمت میں ایسا کچھ نہیں تھا. کیا واقعی آج کی حکمت جو زمانے قدیم کی حکمت تھی ویسی ہے یا ٹیکنالوجی کے دور میں آ کے دب گئی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم حکمت کے بارے میں کچھ بات کہہ سکیں. دیکھیں، چیزیں شروع سے جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو بہت پیور فارم میں ہمارے سامنے آتی ہیں. جو زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے اس کی پیورٹی سیم رہتی ہے، لیکن اس کے جو علم بردار ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے نقائص ہوتے ہیں کہ وہ اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ اساتذہ نے اپنی اہمیت کھو دی، تو اساتذہ کا جو پیشہ تعلیم کا ہے وہ تو برا نہیں ہوا. استاد کی ویلیو تو وہ رہی، لیکن آج کے استاد نے اپنا مقام کم کر دیا، اپنا مقام کھو دیا. تو تقریباً یہی سچویشن جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بھی ہوئی. تو ابھی جو ہمارا جو ماڈرن پرسیپشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے حکماء کے بارے میں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو پرسیپشن لوگ رکھتے ہیں حکمت کے بارے میں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ابتدا سے دیکھیں تو اس کی جو ایلوپیتھی یا ٹیکنالوجی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ 350 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے.
350-400 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। एलोपैथिक की एलोपैथिक जिसको साइंस कहते हैं, जब साइंटिफिक बुनियादों पर चीज़ों को डेवलप किया गया और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया तो इस टाइम को ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो इंसान की जो हिस्ट्री है वो कई हज़ारों सालों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये देखिए, जो हज़ारों साल से जो लोग दुनिया में आए तो वो उनको भी बीमारियों का सामना तो करना पड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उन लोगों ने उसका सामना करने के बाद उसका भी हल भी निकाला होगा। बिल्कुल ऐसे ही और है। उसके बाद बहुत अच्छी और तवील और सेहतमंद जिंदगी भी गुजारी उन लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही सूरज उस वक्त भी था, वही चांद उस वक्त भी था, वही हालात, ऐसी ज़मीन उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक़्त के लोगों की सेहत हमसे बेहतर, उनके हालात ज़िंदगी हमसे बेहतर, उनकी जो ज़िंदगी सादा होने के बावजूद बहुत सी बीमारियों से दूर। आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में आसानियाँ तलाश करते हैं, लेकिन बहुत सी लाइलाज अमराज हमारे साथ अटैच हो चुके हैं और उनका कोई इलाज है ही नहीं हमारे पास। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बीमारियां हैं ये हमारी अपनी ही पैदा करदा हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो इलाज बीमारियां थी ये पहले मौजूद नहीं थी, इनके इलाज मौजूद नहीं थे, लेकिन वो उस देसी तरीका इलाज को हम भूल बैठे हैं, जिसकी वजह से शायद हम उस पर वो वाले रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। देखिए, आप इस बात पे अहमियत पे देखिए कि जो हकीम का जो लफ्ज़ है वो खुद अल्लाह ताला ने अपना नाम रखा। एक हकीम अल्लाह ताला का भी है, हकीम। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह का अपना ज़ाती नाम अगर हकीम है तो उसका मतलब क्या है कि वो कितनी अहमियत का ये लफ्ज़ है और इसकी अहमियत कितनी है। और आप ये देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, आपने इंसानों को भी यही इरशाद फरमाया कि यार जो इल्म सीखने पर जब तुम आओ ना तो इल्म दो ही हैं जो सीखने के हैं, इल्मुल अदयान और इल्मुल अबदान। कि तुम दीन का इल्म हासिल करो ताकि तुम क़यामत और आखिरत में अल्लाह ताला का सामना कर सको। और दीन के साथ जब तुम दुनिया में जब चलोगे तो तुम्हें अपने बदन का पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इल्मुल अबदान कि तुम्हें अपने बदन के बारे में पता हो कि ये अल्लाह ताला की अमानत है तुम्हारे पास और तुमने इसकी हिफाजत कैसे करनी है और ये अल्लाह ताला को वापस लौटानी है। और उसको उसी तरह लौटानी है कि वो तकलीफ से पाक हो, बीमारी से दूर हो और अल्लाह ताला को वापस करने का हमें हुक्म है। जाएगी तो जिस्म हमारा ज़मीन में जाएगा, लेकिन हमें इसको बीमारी से महफूज रखना हमारे अपने हाथ में है। तो अब इस हवाले से देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको इतनी अहमियत दी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिसको भी हम हिकमत अता करेंगे, वमा युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, तो हम उसको खैर कसीर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जिसको हिकमत अता होगी तो उसको खैर कसीर मेरा रब फरमाता है। अब हिकमत को अगर आप देखा जाए तो हमें बुनियादी तौर पर कुछ समझने की ज़रूरत है कि हिकमत है क्या चीज़। बेसिकली तो हिकमत जो है ना जी, किसी भी गहरी अकल, दानिश, तजर्बे से हासिल शुदा बसीरत है जिसकी नज़र में हम बिल्कुल ठीक मफहूम जो है उस तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं, उसको हिकमत कहा जाता है। और इसका एक और जो मफहूम है, आप देखें कि अल्लाह ताला के ज़ात के बहुत सारे पर्दे हैं जो उसके दुनिया में हमारे ऊपर जुल्मत और नूर के 70,000 पर्दे इंसानों और खुदा के दरमियान मौजूद हैं। तो उनमें एक हिकमत का मतलब एक राज की बात भी है। एक ऐसा पर्दा का मतलब एक कर्टन नहीं है, एक पर्दा नहीं है, इसका मतलब एक राज की बात। तो अल्लाह ताला ने जो राज दुनिया में रखे हैं, जो उनको जानता है वो हकीम की कैटेगरी में पूरा उतरता है। अब उसमें जिंदगी क्या है ये एक राज है, मौत क्या है ये एक राज है, सेहत क्या है ये एक राज है, शैतान क्या है ये एक राज है, फरिश्ते क्या है ये एक राज है, ईमान क्या है ये सब एक राज है अल्लाह के। तो जो इन अमूर पे का अबूर हासिल करता है तो वह हकीम का लक़ब उसके ऊपर फिट होता है और उसके लिए उसकी बसारत के साथ साथ उसकी अंदरूनी बसीरत भी पैदा होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के जो हकीम आप समझते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं? डॉक्टर साहब सारे नहीं उतरते, हमेशा चंद नुमाया नाम ही होते हैं जो किसी फ़न को लेके चलते हैं और उनके अंदर वो वाकई क्वालिटीज़ होती हैं कि वो उसके रोल मॉडल के तौर पे हमारे सामने आते हैं। लेकिन आवाम के ऊपर ये कानून जो है वो आवाम या आम हुक्मा के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मतलब आज के हकीम ये समझे हम कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और उसके पीछे कोई उनकी रिसर्च, कोई उनकी स्टडी, कोई उनके एक्सपीरियंसेस नहीं है। तिब जो है वो बेसिकली एक तरीका इलाज है, ये क्या तजर्बात की बेस के ऊपर होता है या ये तशखीस का तरीकाकार क्या होता है? हिकमत में किस तरह से इलाज कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आम तौर पर इसको प्योर साइंटिफिक हिकमत को कहना एक पेचीदा अमर है। इसको आप बिल्कुल प्योर साइंटिफिक बेसिस पे इसको करार नहीं दे सकते इसको। लेकिन आप ये देखें इसके जितने भी अकायद हैं, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, इसके जितने भी असूल हैं वो फितरी कवानीन के ऊपर बेस करते हैं।
حکمت فطرت پر بیس کرتی ہے کہ نظام کائنات کیسے موو کرتا ہے، ویسے اس کی باڈی پر کسی کے کیا اثرات آتے ہیں، اور اس کی سوچ پر کیا اس کے اثرات آتے ہیں، اس کے لباس پہ کیا اثرات آتے ہیں، اور اس کو کس قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تب یہ جو پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں یہ حکمت کے اٹل ہیں، اور اسی لیے ہمارے جو حکماء میں جو مجربات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. مجربات وہ چیزیں ہیں جس کو جب بھی چیک کیا گیا، جس بھی شخص کو کسی بھی مرض میں کوئی دوائی دی گئی تو اس کو اس کا فائدہ ہوا. اب جو سائنس بھی یہی کہتی ہے، جس کو آپ پروف کر سکیں، جس کو آپ تجربات سے ثابت کر سکیں، وہ سائنس کہلاتی ہے. تو ہمارے جو حکماء کے ہمارے جو دوائیاں ہیں، ہمارے جو ادویات ہیں، وہ کافی حد تک مجربات ہیں اور تجربات سے ثابت ہوئی ہیں، اس لیے ان کا جو بنیادی اصول جو ہے وہ سیم ہے. دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سائنس کے بارے میں یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد ایک تھیوری کو اس سے اگلی تھیوری جو ہے وہ ریپلیس کر دیتی ہے، اس کو ریپلیس کر دیتی ہے. اس کو آپ ایوولوشن کا نام دیتے ہیں کہ یار ہم ترقی کر رہے ہیں، ارتقا کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو قدرت کے قوانین ہیں وہ ازل سے ابد تک اٹل ہیں. بے شک وہ تو ایز اٹ از رہیں گے، وہ تو قوانین بنے ہوئے ہیں. جب وہ اٹل ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پوری کائنات بنائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا بندے وہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. جب ایک بندے کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا وہ بندے میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. اب انسان پہاڑوں میں بھی جاتا ہے، دریاؤں کے سینے بھی چیر لیتا ہے، ہواؤں میں بھی چلا گیا، خلاؤں میں بھی چلا گیا، آسمانوں میں بھی چلا گیا، تو اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے. اب انسان کے جو اوپر جو اس نے قوانین لاگو کیے ہیں نا وہ بھی اٹل ہیں. اب حکمت جو ہے جب ان اٹل قوانین، فطری قوانین، فطرتی قوانین کو ہمیشہ مد نظر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو قوانین ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اور اس کو اگر آپ یہ نام دیں کہ یہ تو جامد ہو گیا، یہ تو ترقی نہیں کرتا، جو 1000 سال پہلے سوچتا تھا وہ ابھی بھی وہی سوچتا ہے. یہ ایک بات ایسا امر ہے کہ ہمیں جدت کے ساتھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو حکماء ہیں وہ اس چیز سے تھوڑے سے دور ہیں. اس کے اوپر اتنی ریسرچ یا اتنی ایجادات نہیں ہو پا رہی ہیں جتنی ہم سائنسی دنیا میں کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات صرف یہ ہے کہ ہمارے حکماء کی جو ادویات ہیں وہ عام طور پہ کروڈ فارم میں استعمال ہوتی ہیں، پروسیسڈ فارم میں نہیں ہوتی ہیں، اور پلس وہ انڈسٹریلائزڈ لیول پہ تیار نہیں کی جاتی ہیں. وہ انڈیویجول لیول پہ ایک کمیونٹی کے لیے چند لوگوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو بڑے بڑے انڈسٹریز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بڑی بڑی فیکٹریوں کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فیکٹری سے بن کر آئے گا بہت پروسیسڈ ہوگا، بہت کوالٹی ہوگا، اس کا وہ بلسٹر پیکنگ ہوگی، بوتل پریزنٹیشن اس کی بڑی اچھی ہوگی، اس میں ڈسکرپشن لکھا ہوا ہوگا، وہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اس کے اوپر دیکھیں نا کہ اس کے اوپر جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی تو بہت زیادہ آگے نا، کہ ایک انڈسٹری لگی، انڈسٹری میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، پاور کا کنزمپشن ہو رہی ہے، پھر آپ کے وہاں پر پروسیسز ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد پیکیجنگ، پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن، پھر اس کی ویئر ہاؤسنگ، یہ بھی تو سارا پروسیس اس کے اوپر ہی شامل ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر لگے گا. تو ایک کروڈ فارم میں اگر وہ دوا یوز کی جائے تو اس کا زیادہ فائدہ اور سستی نہیں پہنچے گی؟ بہت سستی. اب اس میں یہ ہے کہ سستی ترین جڑی بوٹیاں اور میرے رب نے وہ ہر جگہ زمین پہ پھیلا دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کرنے کا ارشاد فرمایا کہ تم الگ نبی کا بھی فرمان ہے کہ آسانیاں پیدا کرو یار، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اب یہ جو آسانی یہ ہے کہ ایک جڑی بوٹی کا پتا آپ کھا لیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہر کسی کو کیا پتا کہ جڑی بوٹی کون سی ہے اور کیسے کھانی ہے؟ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت عطا کی ہے تو وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو یہ اس مرض کے لیے اس علاقے کی یہ بوٹی آپ کو اس مرض میں فائدہ پہنچا دے گی اگر آپ اتنا عرصہ اس کو کھا لیں. اب اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ابال کے کھانا ہے، پیس کے کھانا ہے، نچوڑ کے کھانا ہے، اس کا بیج کھانا ہے. کتنی کوانٹٹی کتنی لینی ہے، اس کی پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی تو نہیں پتا. اچھا، یہ آپ نے اچھا سوال وہ کیا. حکمت کے اندر بیسیکلی پھر جو یہ میڈیسن ہے، جو دوا ہے، بیسیکلی دوا کا بیسیکلی کیا کانسیپٹ ہے؟ پھر کس طرح کی دوا کیسے لی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، انسان زمین سے پیدا ہوا، بے شک. اب اس کی جو ہمارا جو باڈی ہم اس کی فی الحال بات کرتے ہیں، ہماری جو باڈی ہے وہ زمین کی پیداوار ہے. بالکل. تو جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہی اس کی خوراک بھی ہے اور وہی اس کا علاج بھی ہے. بالواسطہ یا بلا واسطہ وہی چیز کھا سکتا ہے جو زمین سے نکلے گی. حالانکہ میرے رب کا ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، لیکن اوپر سے صرف بارش نازل ہوتی ہے اور رب کا امر آتا ہے تو نیچے زمین جو ہے مردہ وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں وہ پھل دیتی ہے، وہ زمین اگلتی ہے، پھر وہ ہمیں پھل دیتی ہے. وہی ہماری زندگی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو ادویات ہیں وہ زمین سے ہی حاصل کی جاتی ہیں. اب زمین جو ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے. اب یا تو وہ مٹی ہے، یا پھر وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ پھل پھول، ہمارے پاس جو پودے اگتے ہیں اس کو ہم نباتات کہتے ہیں. ایک ہیں جمادات، ایک اور انہی زمین کے جڑی بوٹیوں پر پلنے والے حیوانات. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علاج معالجے میں ہم ان تینوں سے استفادہ کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے بھی
اور اس کے علاوہ پھر ہم نباتات کے علاوہ جو جس کو پتھر کہتے ہیں، جس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں، جن کو ہم کشتہ کہتے ہیں، ان کے استعمال سے بھی ہم علاج معالجہ کرتے ہیں. اور آخر میں جو ہے وہ ہم حیوانات سے بھی علاج کرتے ہیں. جیسے ہم کسی کو شہد پلائیں گے، کسی کو دودھ پینے کا کہیں گے تو یہ حیوان گوشت کھائے گا، کوئی چربی لے گا، کوئی گوشت لے گا. اب یہ سب چیزیں حیوانات سے بھی حاصل ہوتی ہیں. تو ہمارا جو ذرائع ہیں وہ یہ تینوں ذرائع سے ہم حاصل کرتے ہیں، نباتات، جمادات اور حیوانات. یہ موارد ثلاثہ کہلاتے ہیں ہماری حکمت میں، اور اسی سے انسان کی بنیادی اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، اور یہی جو ہے ان کا علاج بھی ہے. انہی سے ہم اچھا حکیم صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین، آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکمت کے اوپر کہ حکمت کا وجود دور حاضر میں ہے یا نہیں ہے. ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے. آج یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے حکیم عامر رشید صاحب سے، اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکمت بیسیکلی ہے کیا، اور حکمت کا کانسیپٹ دور حاضر میں کس طرح سے ہے. مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مرض کو بیسیکلی کیسے جانچا سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا مرض ہو سکتا ہے. جس طرح سے ہمارے آج کے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں میڈیکلی اس کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، ایکس رے کرائے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے اسکیننگ کے پروسیس ہیں جس میں سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈائگنوز ہوتا ہے کہ اس میں یہ بیماری ہے. حکیم لوگ کیسے صرف نبض پکڑ کے مزاج کی تشخیص کرتے ہیں یا مرض کی تشخیص کرتے ہیں؟ حکیم صاحب آپ کی طرف چلوں گا. میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ مزاج کا بڑا اہم رول میں نے جو سنا ہے حکمت کے اندر، مزاج کو بڑے اچھے طریقے سے پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. مزاج کو سمجھ کے علاج کیا جاتا ہے مریض کا، یا مرض کو سمجھ کے علاج کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دوبارہ یہ بات وضاحت کرنے کا موقع دیا. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو دیکھیں کہ آپ آج کل ہم ڈاکٹر کو جس حوالے سے پہچانتے ہیں وہ اس کے ایک وائٹ کوٹ کے اوپر اسٹیتھوسکوپ لگائی ہوتی ہے اس نے. اوکے. اب اسٹیتھوسکوپ سے وہ جج کیا کرتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے. جج کیا کرتے ہیں، ہارٹ بیٹ کو چیک کرتے ہیں. ہارٹ کس کنڈیشن میں دھڑک رہا ہے، زیادہ دھڑک رہا ہے، کم دھڑک رہا ہے، اس کی اسپیڈ مناسب ہے نہیں ہے، وہ اس سے وہ مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب حکماں نے اسی فن کو، جس کو ڈاکٹرز نے ابھی ہائی لائٹ کیا ہے اپنے اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ، اس کو ہزاروں سال پہلے سے ان کو معلوم ہے کہ ہماری کچھ شریانیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں اور ہماری جو مختلف جگہوں پہ وہ بہت واضح طور پہ دکھائی دیتی ہیں. اگر وہاں پہ ہاتھ رکھا جائے تو پورے دل کی دھڑکن جو ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے. تو نبض جو ہے حکمت کا بنیادی کرائٹیریا ہے کہ اگر ڈاکٹرز بھی ہارٹ بیٹ کو بنیاد قرار دیتے ہیں کسی مرض کی تشخیص میں، تو حکماں تو ہزاروں سال سے اسی پر ہی بیس کرتے ہیں. ایک نبض شناسی. پھر ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ہمارا فضلہ بن کے ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے. اس میں ہمارا جو بہت بڑا ہمارا جو لیور جو ہے سب سے بڑا آرگن ہے جو ہماری پوری باڈی کو میٹابولزم کا سینٹر قرار دیتا ہے. وہاں سے جو چیز خارج ہو کے گردوں کے تھرو باہر آتی ہے وہ ہماری بیماریوں کی تشخیص میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کو ہم لوگ قارورہ کہتے ہیں. ایک نبض ہو گیا اور ایک قارورہ ہو گیا. پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک جس موسم میں موجود ہیں اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. گرمی کے مرض الگ ہیں، سردیوں کے مرض الگ ہیں، اور خزاں کے مرض الگ ہیں، اور بہار کے مرض الگ ہیں، اور برسات کے جو امراض ہیں وہ الگ ہیں. ہم ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم کسی بندے کی تشخیص کرتے وقت اس کی عمر کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اب ایک بچہ ہے 2 سال کا، اس کی بالکل اس کی نیڈ الگ ہے، اس کی ڈائٹ الگ ہے، اس کے امراض الگ ہیں. ایک لڑکا ہے، اس کی ڈائٹ الگ ہے، اس کے حالات الگ ہیں، اس کی نیڈ الگ ہے، اس کی بیماریاں الگ ہیں. اسی طرح ایک بندہ جوان ہو چکا، ایک بندہ ادھیڑ عمر میں چلا گیا، ایک بندہ بڑھاپے میں چلا گیا. تو عمر جو ہے نا وہ الگ الگ امراض کی طرف نشاندہی کرتی ہے. تو ہم عمر کو بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مریض آ رہا ہے وہ عمر کے کس حصے میں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس کی جنس دیکھتے ہیں. جنس یہ ہے کہ ایک اگر مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتور بنایا، اس کے اندر جو امراض آئیں گے وہ مسکولر ٹائپ کے آئیں گے، یعنی کہ جن کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوگا اس کی بیماریاں بھی عضلاتی ہوں گی. اب جو خواتین ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ان کا کام الگ ہے، ان کے فرائض الگ ہیں، ان کی ڈیوٹیاں الگ ہیں، تو ان کا گھر میں رہنا ہوتا ہے، تو ان کے بھی امراض بالکل ڈفرینٹ ہیں مردوں کے مقابلے میں. لیکن آج کی عورت تو پورا مرد کے برابر کام کر رہی ہے. وہ بھی صبح اتنا ہی آفس جاتی ہے، آفس سے واپسی آتی ہے، بچوں کو شاید اس کے کام تو آج کے مرد سے زیادہ ہو گئے. تو
ان کے مزاج بھی بدلنا شروع ہو گئے اور ان کی بھی پھر ان کو بھی مردانہ دوائیوں کی ضرورت پڑ جائے گی؟ ایسا تو خیر ہمیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کو امراض اس حد تک وہ ٹچ کر جاتے ہیں، لیکن جو ان میں جو چیز ڈومینیٹ کرتی ہے ان کی ڈیلی کی روٹین کو بھی دیکھا جائے گا، ان کے ڈیلی روٹین کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ کے علاقائی حالات کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ایک بندے کی حیت اور ماہیت بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کیسی ہے، اس کی بلڈ کیسی ہے، اس کا پیشہ کیا ہے۔ اب جس بندے کا پیشہ ہی مزدوری کرنا ہے تو اس کو تو کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی جس میں اس کو ورمی کی کیفیت آئے اس کے اوپر۔ اب جو بندے کا کام ہی بیٹھنے کا ہے تو اس کو بیماریاں بالکل الگ لگیں گی۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں تشخیص میں وہ تو بیماریوں کو خود ویلکم کرے گا کہ آجو میں بیٹھا ہوا ہوں، پکڑ لو مجھے۔ جی، ہم ان تمام چیزوں کو ایک جو حکیم ہوتا ہے مد نظر رکھتا ہے کہ علاقائی موسمی اس کے غذا کو بھی دیکھتے ہیں، تمہیں پسند کیا کھانے میں، تم سوتے کتنا ٹائم ہو اور تمہیں بھوک کتنی، اس کی روٹین کی روزمرہ کی لائف کو بھی جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھوک کتنی لگتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کسی چیز کے اوپر اپنا حکم صادر کرتے ہیں کہ اس کو یار یہ والا مرض اس کا یہ اس کو مزاج اس کا یہ والا بنتا ہے۔ اب مزاج دیکھیں، اب قدرت نے بھی ہر چیز کا مزاج رکھا نا، جیسے اب سورج ہے اس کی جو گرمی ہے وہ گرم ہے، گرم خشک ہے، لیکن جب جو چاند کی جو روشنی ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ چاند تو خود سورج سے روشنی لیتا ہے، ہاں، لیکن وہ جو ہم تک پہنچتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے مزاج دنیا میں ہر چیز کا ہے۔ اب ٹوٹل مزاج یا تو وہ گرم ہوگا یا وہ خشک ہوگا یا وہ تر ہوگا یا وہ خشک ہوگا، یعنی کہ یہ وہ ٹوٹل جو مزاج ہے جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہی مزاج جو ہے وہ کیونکہ ہم مٹی سے بنے تو ہمارے اندر بھی وہی مزاج آتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے مزاج ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ کے مزاج گرم ہوتے ہیں، کچھ کے مزاج جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے گرم مزاج کے ہوتے ہیں، خشک مزاج بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے علاقے خشک ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، مرطوب ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے مزاج بھی ویسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو وہاں کی مٹی کا تاثیر بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ اچھا حکیم صاحب، میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کرنے کی کوشش کی تھی شفا کی۔ حکمت میں شفا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کس طرح سے مریض کے تندرست ہو جانے کو شفا کہتے ہیں؟ یہ شفا کا مفہوم بیسیکلی حکمت کی زبان میں کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، شفا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مرض لاحق ہو گیا، اب اس مرض کے آپ اس کو ادویات دیں، وہ مکمل اس کو پرہیز کرائیں اور وہ پرہیز کرے، اپنی کمپلائنس شو کرے، اور جتنا دورانیہ ہے علاج کا وہ اس کو مکمل کرے، تو اس شخص کو وہ والا جو مرض جس کا علاج کیا گیا ہے وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے ساری زندگی بھر۔ یہ شفا کا کانسیپٹ حکمت کے اندر ہے۔ اب کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو جڑ کو نہ کاٹیں، شاخیں کاٹتے رہیں تو وہ دوبارہ اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو شاخیں ہیں یہ علامات ہیں، جڑ جو ہے وہ اس کا مین سبب ہے۔ اگر آپ جڑ کو کاٹیں گے تو وہ بیماری کی اصل جڑ کو جو ہے نا وہ ڈائگنوز کریں گے تو وہ دوبارہ مرض ساری زندگی نہیں ہوگا۔ اب اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ ہمارے کچھ امراض کی کچھ اقسام بھی ہیں، جیسے ہماری باڈی جو ہے روح کا مرکب ہے، نفس کا مرکب ہے اور جسم کا مرکب، بدن کا مرکب ہے۔ تو ہمیں ان تینوں قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ بدنی بیماریاں ان سے ہم واقف ہو جاتے ہیں، پھر ہماری نفسانی بیماریاں ہیں وہ بھی ہمیں افیکٹ کرتی ہیں، ہماری باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں، جو نفسانی خواہشات جسے کہتے ہیں، جی اس کو خواہشات کہہ لیں، اس کو امراض کہہ لیں، وہ بھی امراض کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا جو روحانی جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی کمزور ہو سکتا ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اگر جو حکیم ہوتا ہے وہ صرف بدنی امراض کو نہیں دیکھتا، وہ نفسانی امراض کو بھی دیکھتا ہے، پلس وہ روحانی امراض کو بھی دیکھتا ہے، نفسیاتی مسائل کو بھی دیکھتا ہے۔ اب جو بندہ چاروں چیزوں کا انکمپاس کرتا ہے وہ حکیم ہونے کی تعریف پر پورا اترتا ہے، وہ اس کے اندر اہلیت ہوگی حکیم کہلوانے کی۔ اچھا حکیم صاحب، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آج کے حکیموں نے شاید ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دیواروں پہ لکھی ہوئی بیماری آج کل خاص، آپ نے ایک بیماری کا نام تو ہر وقت، آپ بھی حکیم ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہوں گے، کیا حکمت میں صرف اسی ایک مردانہ کمزوری کا علاج ہی بچا ہے یا اور بھی کوئی بیماریوں کا علاج ہے؟ یہ ہماری بہت کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ایک سچ تو ہے، یہ بدقسمتی ہے جی کہ لوگ اس طریقے سے اس کو سوچنے لگ گئے اس کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی قسم کے امراض کا انتہائی شافی اور مکمل علاج موجود ہے۔ اور وہ جیسے مثال کے طور پہ جتنے بھی معدے کے امراض ہیں، کسی کو قبض ہے، اس کو گیسز کا پرابلم ہے، تخیر کا مسئلہ ہے، بد ہضمی ہے، اسہال ہیں، دست ہیں، پیچش ہیں، ان کا بہت ہی بہترین اور مکمل علاج جو ہے وہ حکمت کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، کسی کو گنٹھیا ہو جاتا ہے، کسی کو ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے خواتین کے اندر، تو ان کا بہت ہی بہترین علاج جو ہے وہ دردوں کا، جوڑوں کے دردوں کا، وہ ہماری حکمت میں موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جو کیا کہنا چاہیے جو نفسیاتی مسائل ہیں،
नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बंदा डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में चला गया, आज तो हमारे पाकिस्तान में ये मिसाइल मैं कहता हूँ कि 90% 95% लोगों के साथ स्ट्रेस, इस तरह की एंजाइटी और ये वाले मसाइल तो हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना कम कर देती है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी को कितना हैम्पर आउट कर देती है कि आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते, बल्कि अपने आप से भी बेजार होने लग जाते हैं। तो ये भी अमराज का इलाज जो है हमारी हिकमत में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। फिर इसके अलावा आप ये देखें, मोटापा बहुत आजकल एक कॉमन चीज़ है और ख़वातीन ये हर बंदा जो है ना स्मार्ट होने में लगा हुआ है, पता नहीं डाइट कंट्रोल और क्या क्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाता जी, क्योंकि लोगों का रुझान अद्वियात की तरफ है, वो ग़िज़ा की तरफ उनकी जो तवज्जो है वो कम है। और जो हुक्मा होते हैं वो अद्वियात के साथ साथ आपके ग़िज़ा का भी चार्ट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आप जो खाते पीते हैं उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अद्वियात के जो आप खाते हैं। उनकी मिकदार बहुत कम होती है अद्वियात की, लेकिन ग़िज़ा तो हम 3 टाइम लेते हैं और काफ़ी बड़ी मिकदार में लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अद्वियात के। तो उस पर तो हमें ख्याल रखना चाहिए। जो हुक्मा होते हैं वो आपके ग़िज़ा का भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपको जो बीमारियां लगती हैं, बदनी बीमारियां, उसकी मेन वजह वो ग़िज़ाई बेइतदाली होती है। अच्छा हकीम साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। ग़िज़ा से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इलाज की बात की जाती है। जैसे हम आज एलोपैथिक के पास अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी ये कहता है कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी। वो 20 किस्म की चीज़ें आपकी बंद कर देता है। फिर आपको जैसे हम डाइट कर रहे होते हैं कि जी मैं ये नहीं खाऊंगा, फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, या मैं प्रोटीन इतनी क्वांटिटी में लूँगा, कार्ब इतने लूँगा। तो ये जो ग़िज़ा से इलाज होता है, ये हिकमत का तरीकाकार आप जैसे बता रहे हैं, तो ये आज के तो एलोपैथिक भी इसी को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो फिर मतलब मिलता जुलता हो गया ना एलोपैथिक और हिकमत। एलोपैथी की अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि इसकी हिस्ट्री 350 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इन्होंने यकीनन अपनी बुनियाद उन्हीं चीज़ों पर खड़ी किया जो हज़ारों साल से चली आ रही है, उसी से आगे डेवलप किया इन लोगों ने उस चीज़ को। लेकिन बुनियाद जो है वो ग़िज़ा है, वो चीज़ों को अहमियत देते हैं। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो केमिकल अनबैलेंस होता है वो उसको अहमियत देते हैं, और वो केमिकल अनबैलेंस जो होता है वो हमारे ग़िज़ा की वजह से बनता है, तो अहमियत तो वो भी देते हैं। लेकिन अगर वो प्योर क्या इसकी हर्बलिस्ट होने की वजह से बात करेंगे या ग़िज़ा की बात करेंगे, फिर वो हमसे अलग होना उनको लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम हकीम की बात कर रहे हैं तो वो हमें तो नई बात कर रहे हैं, वो इसको जो है ना ओन नहीं करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे वही। लेकिन कोई ऐसा हकीम आपको नहीं मिलेगा कि जो आपको दवा के साथ आपको परहेज ना बताए या आपको कोई ग़िज़ा खास तौर पे खाने के लिए ना बोले। क्योंकि फरमान है कि जो शख्स, जो हकीम आपको दवा दे और परहेज ना बताए तो वो हकीम नहीं है। और जो मरीज दवा तो खाए और परहेज ना करे तो वो मरीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो एक्चुअल मरीज नहीं है, उसको जरूरत नहीं है उन चीजों की, वो सिर्फ एक नाटक कर रहा है। तो वो अच्छा, ग़िज़ा से कैसे इलाज किया जा सकता है, ये एक आपने अच्छा सवाल जो है ना वो हाईलाइट करती है। ग़िज़ा से हम कैसे इलाज कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए कैसी ग़िज़ाएं होनी चाहिए, उनमें कौन कौन सी ऐसे फल या सब्जियां कुछ ऐसी हैं जिसका आप हमें एडवाइस कर सकें हमारे नाज़रीन को। देखें, ऐसा है डॉक्टर साहब के जो सेहतमंद बंदा है, अल्लाह ताला ने उसके लिए तमाम हलाल चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल करार दी है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब एक बंदा बीमार हो जाए तो उसको एक ख़ास किस्म की ग़िज़ाएं उसके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, और बाकी कुछ दवाएं उसके लिए इलाज में मुमद व मुआविन साबित होती हैं। लेकिन बीमार की कैफियत अलग है। अब इसी तरह आपके जो एज फैक्टर है उसके मुताबिक भी अलग अलग ग़िज़ाएं दी जाती हैं। अब जो छोटा बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मिल्क की है। आप देखिए, बच्चा दूध पीता है तो उसकी रिक्वायरमेंट पानी से और रतूबत से, दूध से पूरी हो जाती है। लेकिन जो बंदा 18 साल का बच्चा है उसे दूध पी के गुजारा नहीं करेगा, साथ उसको और भी चीजें चाहिए। जो बंदा जिम कर रहा है उसकी बिल्कुल ग़िज़ाई नीड अलग है। एक बंदा से बैठ के काम कर रहा है उसकी ग़िज़ाई नीड अलग है। एक बंदा पहाड़ों में हाइकिंग करता है उसकी नीड अलग है। तो ये आप एक ही कानून, एक ही चीज़ तमाम लोगों के लिए सूटेबल नहीं कह सकते। अब इसीलिए अब ग़िज़ा जो है ना अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग शोबों में अलग अलग दी जाती है। जैसे आपका वर्कआउट है वैसे आपको उसकी नीड होगी। अब जैसा आपको मर्ज़ है उसके मुताबिक आपको उसके मिजाज के ऑपोजिट आपको जो है ग़िज़ा आपको रिकमेंड की जाती है। ये हमारा बुनियादी कानून है। ओके। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं होंगी जैसे कि कोई फल हैं या सब्जियां हैं, वो कैसी बीमारियों में जो है ना वो हमें कारआमद हो सकती हैं, कैसी बीमारियों में हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं जो हमें बहुत नुकसान देते हैं। तो उनके जितने हमारे ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स होते हैं वो हमें एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। वो हमारी बॉडी से उन तमाम चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं जो कि हमें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं।
پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو بیماری ہونے کا جو مین وجہ ہے وہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہماری جو قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، امیون سسٹم ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر ہمارے اندر ایک اور وائٹل فورس ہوتی ہے جس کو ہم قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں، جب یہ کمزور ہوتی ہے تو تبھی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ جس بندے کی قوت مدافعت بالکل ٹھیک ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور جس بندے کی قوت مدبرہ بدن، ان کا وائٹل فورس جس کی بالکل ایکٹیو ہے، وہ بندہ بیمار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو فروٹس ہیں یہ آپ کی جب امیونٹی جب کمپرومائز ہوتی ہے تو یہ فروٹس وہاں پہ کام آتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے حکمت میں بلغمی مزاج ہوتا ہے، صفراوی مزاج ہوتا ہے، خشک مزاج ہوتا ہے، سوداوی مزاج ہم اس کو بولتے ہیں، پھر دموی مزاج ہوتا ہے۔ یہ وہ مزاج ہیں۔ اب پھل بھی آپ کے پاس انہیں چاروں کیٹیگری میں ملتے ہیں۔ آپ کو جیسے آپ تربوز کھائیں گے تو آپ کے اعصاب کو طاقت دے گا کیونکہ اس میں پانی ہے۔ آپ جو اسی طرح جو بالکل جیسے جن میں روغن ہوتا ہے، جیسے بادام میں روغن ہے یا نٹس میں جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں آئل کی مطلب آئل ہوگا، وہ آپ کے جگر کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب جو بالکل جو اس کے علاوہ جو جس میں پروٹین ہوتا ہے وہ آپ کے ہارٹ کو، آپ کے مسلس کو آپ کو وہ پروموٹ کرے گا۔ تو آپ کا جیسا مزاج ہوگا جس بچے کا، یہ بندے کا، جس مریض کا، اس کے مطابق اس کے لیے جو پھل ہیں وہ فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حکمت پہلے جو ہے نا مزاج کو سمجھتی ہے، اس کے بعد تشخیص کرتی ہے کچھ کہ یہ اس کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے۔ ہماری تشخیص کا بنیاد ہی مزاج شناسی ہے۔ حکیم صاحب مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، میں چلوں گا بریک کی طرف۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان رازوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، حکمت کے جو راز ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور کیسے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کون سے پھل سبزیاں ایسی ہیں جن سے ہم ان کی تاثیر سے ہم اپنی باڈی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے۔ اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکیم صاحب سے غذاؤں کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم اپنے تندرست اور توانا جسم کو اور بہتر رکھنے کے لیے کس طرح سے غذاؤں سے ہم سہارا لے سکتے ہیں۔ حکیم صاحب بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، خاص کر کے اسپیشلی ہمارے آج کے ڈاکٹرز بھی جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فروزن آئٹمز کو اور یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈز ہوتے ہیں، خاص کر کے اسپیشلی فروزن آئٹمز کی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ گھروں میں خواتین کیا کرتی ہیں، کھانا بنایا اور فریج میں فریز کر دیا اس کو۔ بہت ساری چیزیں ایک ہفتے کی سبزیاں لا کے گھر میں فریج میں رکھ دی جاتی ہیں، گوشت لا کے 15 دن کا فریز کر دیا جاتا ہے، 20 دن کا۔ گھر میں خواتین آٹا گوندھ کے فریج میں رکھ دیتی ہیں اور 8 دن 10 دن وہ 5 دن چلا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے سہولتیں تو بنا لی ہیں، ان چیزوں کا انسان کی باڈی کے اوپر کتنا اثر آتا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ فریج کی جو ابتدا ہے اس کو 150 سال سے زیادہ کا ٹائم نہیں گزرا، بے شک ابھی کی ابتدا ہے، لیکن ہزاروں سالوں سے جو انسان، دیکھیں قدرت کیا چاہتی ہے، قدرت یہ چاہتی ہے، قدرت نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو ایک دن میں ختم ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے، اگلے دن کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہتی، کچھ ایک ہفتہ چل جاتی ہیں، کچھ ایک مہینے چل جاتی ہیں، کچھ سال چل جاتی ہیں، لیکن اس کے سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے، اس کی لائف ایک رکھی ہے، اس کی لائف رکھی ہے، اور یہ ہے قدرت کا قانون۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کچھ پھل اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جو صرف موسم کے حوالے سے آئیں گے، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، پورا سال نہیں آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب رب کی ایسی شان ہے کہ رب نے جو چیزیں بنائی ہیں تو اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی رکھی ہے۔ بالکل یہ نیچر کا فیصلہ ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے استعمال کرنا ہے، لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ہم ایک تو ہم اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، ان کے نیچر کے خلاف ہو گئے، جب نیچر کے خلاف یقیناً اس کا نقصان ہوگا۔ ایسا ہی ہے جی۔ اب دیکھیں اس پہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ جو فروزن آئٹمس ہوتے ہیں، ایک تو ان میں پریزرویٹوز ڈالے جاتے ہیں۔ اب پریزرویٹوز خود ایک کیمیکل ہے جو کسی بھی غذا کے اوپر جب جائے گا تو اس پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گا، پلس اس کے اوپر آپ کو مزید فیٹس ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ وہ پریزرو ہو سکے، محفوظ رہے۔ تیسری بات ہے کہ آپ کو اس پہ مزید نمک کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو پریزرو رکھنے کے لیے، اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کسی چیز کو اس کے نارمل لائف سے زیادہ اس کو آپ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر بیکٹیریاز اور فنجائی جو ہیں، جرمز جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پلس ان کے اندر جو غذائیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ پلس اس کے علاوہ دیکھیں، ہمیں ان کے جب آپ فروزن آئٹمس کو استعمال کریں گے تو اول تو وہ جب پکائے جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ غذائیت نہیں رہتی ہے، غذائیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ان لوگوں کو جو لوگ فروزن آئٹم کا زیادہ شوقین ہیں ان کو ڈائبٹیز سب سے پہلے لگتا ہے۔ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر، یہ وہ بنیادی بیماریاں ہیں جو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو چیک کرواتا ہے کہ تمہیں بی پی تمہارا ہائی تو نہیں ہے، شوگر آپ کی ہائی تو نہیں چل رہی، تو ان کی میجر ریزن جو فروزن آئٹمس کا استعمال ہے، اور یہ ہماری باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور نیچر کے اگینسٹ ہے یہ چیز۔
تو یہ جو خواتین گھروں میں سبزیاں سالن بنایا فریج میں رکھ دیا 3-3 4-4 دن وہ مطلب جو بچا تھوڑا بہت, پہلے تو کیا ہوتا تھا ماسی کو دے دیا, صفائی والا آیا اس کو دے دیا, لیکن آج کل تو وہ فریج میں اوپر نیچے رکھتی ہیں, آٹا گوندھ کے رکھ دیتی, تو ان کا کیا انسانی جسم کے اوپر اثرات پڑتے ہیں پھر؟ سر آپ یہ صرف دیکھ لیجئے کہ ہر ایک ٹیکنالوجی جو آپ کو آسانی کے لیے دنیا میں آ رہی ہے وہ آپ کی مشقت کو کم سے کم کرتی چلی جا رہی ہے. جب آپ کی مشقت کم ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر جو آپ کی باڈی جس طرح ٹیون ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے خلاف جانا شروع ہو جاتی ہے. پہلے خواتین مسالے خود پیستی تھی, چکی سے آٹا, سل بٹے کے اوپر جو ہے نا مسالے پیستے تھے, بنتے تھے, چکی سے آٹا پیستی تھی, پھر ایک وقت روٹی بناتی تھی اور لکڑیاں کاٹ کے لکڑیاں چلا کے کرتی تھی, تو کتنی ایکسرسائز ہوتی تھی. پلس پہ اس کو وہ پریزرو نہیں کر سکتی تھی, ان کو روک نہیں سکتی تھی. تو اتنی ایکٹیویٹی کے بعد جب وہ کسی کو کھانا کھلاتی تھی تو اس کے بعد ان کی طبیعت میں کبھی بیماریاں اس طرح کی نہیں آتی تھی جو ہماری سستی کی وجہ سے ہمارے اندر آ جاتی ہیں. پہلے واک کرتے کام پہ جاتے تھے, اب گاڑیوں میں جاتے ہیں. پہلے ہم دھوپ میں اور سردی گرمی میں ہمیں گرمی سردی محسوس ہوتی تھی, اب اگر سردی محسوس ہو رہی ہے میٹر لگا لیتے ہیں, اگر گرمی محسوس ہو رہی ہے تو ہم اے سی لگا لیتے ہیں. تو ان سب چیزوں نے ہمیں کاہل اور سست بنا دیا. تو یقیناً اس سے پھر بیماریاں بھی لگیں گی باڈی کو. جب پہلے لوگ جتنا کم کھاتے تھے لیکن کام بہت زیادہ کرتے تھے اور موسم کو فیس کرتے تھے, ہم نے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے آپ کو کاموں سے دور کر لیا, جسمانی ورزش سے دور کر لیا اور اپنے موسم کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یقیناً ہماری باڈی کاہل سست اور ہو جائے گی, اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہے گی, تو اس میں پھر وہ والی جان طاقت بھی تو نہیں آئے گی نا. اچھا حکیم صاحب, بات کی جاتی ہے کہ اس بیماری کے دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں. کیا دیسی دوائیاں جو ہوتی ہیں جو حکمت میں یوز کی جاتی ہیں, کیا ان کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہمارے کسی ایک کام کے لیے فائدہ مند ہے, سوٹیبل ہے, تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ کسی دوسرے پارٹ کے اوپر ہو رہا ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی. جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم کچھ غذائیں کچھ دوائیں ہمارے اعصاب کے لیے ہیں, کچھ ہمارے ہارٹ کے لیے ہیں, کچھ ہمارے لیور کے لیے ہیں. اگر ان کی مقدار زیادہ کر دی جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غذا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے وہ ہماری باڈی کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. تو ان کے اثرات نیگیٹو امپیکٹ میں ہوتے ہیں. اگر ہم غیر معیاری جڑی بوٹیاں استعمال کریں گے تب بھی ہم بیمار ہو جائیں گے. اگر ان کے وزن ہمارے حکمت میں اوزان جو ہوتے ہیں دوائیوں کے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم وزن سے زیادہ کسی کو کوئی چیز دے دیں, پوٹینسی اس کی, جیسے ہم ایلوپیتھک میں کہتے ہیں, ہاں, تو اس کے مضر اثرات رکھتی ہے. ان کے اثرات ہیں, بالکل سائیڈ افیکٹس ہیں. اس لیے جب تک کوئی قابل مستند حکیم جب تک آپ کو کسی چیز کے کھانے سے نہ کہے یا اسے پرہیز کرنے کا نہ بولے, آپ خود سے ان چیزوں پر عمل نہ کریں, کیونکہ ان کے سائیڈ افیکٹس موجود ہیں صرف زیادتی یا کمی کی وجہ سے. جتنی آپ کی نیڈ ہے یا اس سے زیادہ لے رہے ہیں یا اس کی جتنی نیڈ ہے اس سے کم لے رہے ہیں, یہ دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں حکمت میں کچھ سیلف میڈیکیشن والی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جڑی بوٹیوں کو خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو اوزان کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ہے. جب میں نے سن لیا کہ جی یہ اس بیماری کے لیے شفا ہے تو اس کے اوپر, تو اس کے ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ جیسے ایلوپیتھک میں سیلف میڈیکیشن کی بات ہم کرتے ہیں تو ڈاکٹر بڑا اس سے منع کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن مت کریں, آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں کہ اس کا کیا کتنی پوٹینسی لینی ہے. تو اس میں بھی آپ نے مطلب یہی کہہ رہے ہیں اس میں؟ سر لوگ دوائیوں سے اتنا نہیں ہلاک ہوتے جتنا سیلف میڈیکیشن سے ہلاک ہوتے ہیں. اور حکمت میں بھی آپ یہ دیکھیں, آج کل کا ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا پورا یوٹیوب فیس بک بھرا ہوا ہے ایسے نام نہاد حکماں سے کہ جو مختلف لوگوں کو علاج بتاتے پھرتے ہیں کہ اس کا یہ علاج ہے, اس کا یہ علاج ہے. حالانکہ یہ یقین کریں بالکل غلط طریقہ علاج ہے, بالکل غلط بات ہے, کیونکہ اس طریقے سے آپ کسی کو علاج کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے آپ. اور یہ ادھورا علاج بتاتے ہیں, مکمل علاج نہیں بتاتے. اور اس لیے اور یہ سیلف میڈیکیشن کی طرف اگر آپ لوگوں کو راغب کریں گے تو اس کے نقصان اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہم سے ریکور نہیں ہو پائیں گے. تو آپ ایک عام بندے کو جس کو اناٹومی کا فزیولوجی کا نہیں معلوم ہے, اس شخص کو آپ خود دوائیاں استعمال کرنے پہ اگر آپ لگا دیں گے تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت نیگیٹو ہیں. جو مستند لوگ ہیں انہیں سے ادویات لی جائیں, انہیں سے دوائیاں لی جائیں تو بہتر ہے, نہیں تو ان کے نقصان بہت زیادہ ہے. اچھا حکیم صاحب, میرا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف ہے. طب کی پسماندگی کی میں نے اسٹارٹ میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ آج طب پسماندگی کا شکار کیوں ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ خاص کر کے اسپیشلی جو طب کے لوگ ہیں ان کو اپنے اس پروفیشن سے لائلٹی کتنی دکھانی چاہیے, آگہی کتنی ضروری ہے عوام کو, کہ جو کہ میرے خیال میں آج کل کے دور میں بالکل بھی طب کے بارے میں, حکمت کے بارے میں آگہی نہیں ہے لوگوں کو. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کے بارے میں بس میں یہی عرض کروں گا کہ حکماء نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے, اور جدید سائنٹیفک علوم کے ان کو استفادہ حاصل نہیں کیا, ان سے سپورٹ حاصل نہیں کیا, اور اب تک روایتی طریقہ علاج سے ہی اپنے آپ کو چلا رہے ہیں, جدت اپنے اندر نہیں لے کر آئے. اور یہ ان کی پلس
آج سائنس کہاں سے کہاں چلے گئی, اناٹومی کہاں سے کہاں چلے گئی, فزیولوجی کہاں سے کہاں چلے گئی, لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنے کی کوشش کی. یہ بہت بڑی پسماندگی ہے. پلس ان لوگوں نے اپنے آپ کو فنی طور پر اور علمی طور پر دونوں میں کوئی خاص ترقی نہیں کی ہے, اور ان کے اندر ان لوگوں نے صرف زیادہ تر ادویات سازی کرنا اور مختلف اپنے آپ کو ٹوٹکوں کے ذریعے لوگوں کو ٹھیک کرنا, اور مجربات پہ چلنا, خاندانی نسخوں پر چلنا, اس چیزوں نے چیزوں کو بہت نیرو کر دیا, بہت چھوٹا کر دیا, اور اصل جو حکمت ہے اس کا نام و نشان جو ہے نا وہ مٹانے کے قریب کر دیا. حکمت بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کے جو علمبردار ہے نا وہ اس کے ساتھ اتنے لائل نہیں ہے جتنے ان کو ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر صرف آپ کا اپنا پیٹ آپ کو نظر آئے کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, تو آپ صرف دوا فروش ہیں, آپ حکیم نہیں ہیں. حکیم وہ ہے کہ جو امت مصطفیٰ کے ساتھ ہمدردی کرے, ان کے دکھوں کو کم کرے اور ان کے لیے دعا بھی کرے. ان کے ساتھ جب تک خلوص سے پیش نہیں آئے گا, ان کے لیے دوا کے ساتھ دعا نہیں کرے گا, اپنے مریضوں کے لیے استغفار نہیں پڑے گا, اس کے مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. حکیم صاحب, میرا پروگرام بالکل اپنے اینڈ پہ پہنچ گیا. چلتے چلتے آج ایک میسج کیا دیں گے کہ ایک حکیم کی طرف سے عوام کو کیا میسج ہونا چاہیے؟ یہ تو حکما کی بات کی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ایک عوام جو ہے, ایک جنرل انسان ہے, عام انسان ہے, وہ کیسے حکما کے پاس جائے اور اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ میرا میسج عوام کے لیے صرف یہ ہے کہ قدرت کی طرف واپس آئیں, فطرت کی طرف واپس آئیں, سادگی کی طرف واپس آئیں, اعتدال کی طرف واپس آئیں, اور جو قدرت نے جو چیز فریش چیزوں میں رکھی ہے اس کی طرف آئیں. موسمی پھل استعمال کریں, موسمی سبزیاں استعمال کریں, موسم کے مطابق اپنی عمر کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے رہیں, وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. میرا یہ میسیج ہے ان سب کے لیے. اور دوسری سر بات یہ ہے کہ ہمارا حکما سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمت بظاہر تم توڑ رہی ہے, تو دوبارہ سے اس کی جو اس کی اصل بنیاد ہے ریوائول کے لیے بھی کوشش ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اور ہمیں خود کو پہلے تیار کرنے کی ضرورت ہے حکما کو. بہت شکریہ حکیم عامر رشید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی حکمت کے اوپر. بیسیکلی حکمت جو ہے وہ آپ کو نیچر سے بہت قریب کرتی ہے. آپ نے قدرتی چیزیں کھائیں, موسمی پھل کھائیں, موسمی سبزیاں کھائیں, جس طرح سے حکیم صاحب نے اپنے میسج میں کہا. جب تک ہم اپنی آپ کو نہیں پہچانیں گے, جب تک ہم اپنی صحت کا خیال خود نہیں رکھیں گے, یقیناً اس طرح ڈاکٹرز اور باقی چیزیں نہیں رکھ پائیں گے. جب ہم کوئی بھی دوا لیتے ہیں تو اس کے ہماری زندگی کے اوپر, ہماری صحت کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا جو مزاج ہے, کیا میں یہ چیز اس وقت کھاؤں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو خود بھی اپنے آپ کا تھوڑا خیال کریں, اور فضول کی سیلف میڈیکیشن کے اوپر بالکل بھی فوکس نہ کریں. اور جو ایک پرسیپشن بنا ہوا کہ شاید آج کے حکما یا حکیم لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف کسی ایک مخصوص بیماری کا علاج کرتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. بہت ساری بیماریوں کے شافی علاج موجود ہیں. آپ کے پاس تشخیص کرنے کے لیے وہ قابل بندہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو بتا سکے کہ واقعی آج کی حکمت جو ہے وہ دور حاضر میں بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہے, اسی طرح کی دوائیوں کا اثر آج بھی موجود ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سے پراپر لیں گے جس طرح سے حکمت میں بتایا جاتا ہے. نہ کہ صرف دوا فروش کے پاس جا کے ہم اپنی چیزیں لینا شروع کر دیں اور اس کے کہنے کے اوپر ہم دوائیاں یوز کرنا شروع کر دیں. پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم جس حکیم کے پاس جا رہے ہیں وہ کتنا قابل ہے, اس نے کہاں سے کوئی ڈگری لی ہے, یا وہ خاندانی تجربات کی بیس کے اوپر, یا جو اس کے دادا پردادا کے ہاتھ میں کوئی ایک نسخہ لگ گیا تھا تو وہ نسخہ آج دن تک وہ بنا کے اسی طرح سے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طرح کے جو نام نہاد حکما ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی صحت کا خیال خود کریں. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.